بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ایمان کیا ہے. اصل میں نا ایمان کو سمجھنے کے لیے نا عشق کا سمجھنا ضروری ہے. عشق سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایمان کی سمجھ نہیں آئے گی. عشق کیا ہے؟ عشق کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اس کو نا ٹوٹل انوالومنٹ، ٹوٹل اوبیڈینس. اب عشق کو سمجھنے کے لیے پھر عقل کے ہم اس میں آئیں گے کہ عقل کیا ہوتی ہے. اقبال نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. یعنی وہ اپنی شاعری میں علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ وہ عشق کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو بہت آگے لے جاتے ہیں، اور عقل کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں وہ سب کے سامنے وہ اس کے نہ وہ زیادہ نہیں اس سے مطمئن. حالانکہ قرآن پاک میں دیکھیں نا تو آپ کو جگہ جگہ عاقلون اور یاقلون کے الفاظ ملیں گے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے سوچتے ہیں، عقل والے. اور پھر علامہ اقبال ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے طیف اقبال، اس میں ان کے لیکچر ہیں، اور اس لیکچر میں کہتے ہیں کہ اگر میری شاعری میں قرآن اور حدیث سے ذرا پر اختلاف ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے اپنے پاؤں والے کے بوسے سے معروف فرما دینا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہنا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے پاؤں والے کے بوسے سے معروف فرما دیجیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی سزا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جب وہ عشق کے کو بڑا اپریشیٹ کرتا اور عقل کو، اصل میں نا یہ جس کو اقبال عشق کہتا ہے وہ بھی عقل ہی ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہماری عقل ہے نا وہ نہ خام ہے نہ پختہ ہے. عقل جب پختہ ہو جاتی ہے تو عشق بن جاتی ہے. عقل کیا ہے؟ عقل جو ہے نا وہ مفاد پرست ہے، فائدہ سوچتے ہیں. اب مفاد اگر آپ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں تو یہ خام عقل ہے، اور اگر مفاد آپ کسی کے لیے سوچتے ہیں تو یہ عشق ہے. اس چیز کو اقبال عشق کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی عقل ہی ہے. لیکن عقل کا ایک بلند. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کرے. تو جناب اسی طرح بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش سے اٹھے اور بھائی کے پاس چلے گئے. کہا کہ بھائی بیچو گے؟ تو اس نے کہا بیچوں گا. فرمایا کیا لوگے؟ اس نے کہا جی 500 کے چاندی اور اس کے بدلے میں ایک عربی نسل غلام جو فصیح و بلیغ عربی بول سکے، گورا چٹا. آپ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے. مجھے حیران رہ گیا. کہتا ہے ابو بکر میں تجھے بڑا دانا تاجر سمجھتا تھا، یہ گھاٹے کا سودا کر لیا تو نے. آپ نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا کہ یہ حبشی کے بدلے میں عربی دے رہے ہو، 500 کے چاندی دے رہے ہو، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو کیا جانے کہ یہ گھاٹے کا سودا یہ نفع کا سودا. اب یہ دونوں کے اندر عقل کا فرق ہے. امیہ کی عقل اپنا مفاد چاہ رہی ہے اور ابو بکر کی عقل کیا چاہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. اب جو عقل کسی کو خوش کرنے کے لیے سوال تو اس کو عشق کہتے ہیں. بھائی یہ فرق ہے. عشق کیا ہے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ کی طرف دو، اپنی ذات کو خوش کرنے کی طرف دو، اس کو عقل کہہ لیں. اور کسی کو خوش کرنے کی طرف دو، اس کو آپ عشق کہہ لیں. جب کسی کو خوش کرنے کی طرف دو کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی طرف دو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی جدوجہد کوشش کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی جدوجہد کو کوشش کرتے ہیں، تو اس کو آپ عشق کہہ سکتے ہیں. عقل جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے. اپنے وہ مثال کے طور پر میں اگر یہ چاہوں کہ مجھے یہ جاب مل جائے، مجھے اتنے پیسے مل جائے، اتنی کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، اپنے آسائش میں چاہوں تو یہ عقل ہے. اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرا ملک خوشحال ہو جائے تو یہ عشق ہے. عشق جو ہے وہ سیکریفائس کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے. اور ایمان بالکل عشق ہی ہے. ایمان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی دیکھو نا، جب حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ پیٹ بھاگ کے سو جائے، بے شک وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سارا عبادت کرتا رہے. تو اس سے بڑی سیکریفیکیشن کیا ہے؟ یعنی اسلام تمہیں سکھاتا یہ ہے کہ تم کسی کے لیے جدوجہد کرو. کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی ننگے کو کھانا دو، کسی بچے کی فیس دے دو. ٹوٹل آپ دیکھ لیں، آپ جتنی بھی ہمارے عبادات ہیں جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ جو فلسفہ ہے نا کہ آپ نے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر لوگوں کے لیے سوچنا ہے، اسے آپ عشق کہہ لیں، اسے ایمان کہہ لیں. ٹوٹل اوبیڈینس ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو فریش ہوتا ہے. اس وقت اس کے لیے 4 رکعتیں فرض، 4 رکعتیں اس نے پڑھنی، 2 فرض 2 سنتے. عشاء کو 17 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. حالانکہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سارے مزدوری کیا ہے، وہ روڑی کوٹتا رہا ہے، بجری ڈھوتا رہا ہے، محنت مزدوری کرتا رہا ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن 17 کو میں. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 17 صبح کر لیں اور 4 عشاء کو کر لیں. یہ سوچنا بھی گناہ ہے. اسی کو عشق کہتے ہیں.
عشق یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے آنکھیں بند کر کے عمل کر، یہ عشق ہے اور یہ ایمان ہے۔ تو علامہ اقبال نے جب یہ کہا نا کہ عقل جو ہے وہ عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بے چارہ ہے ملا ہے نہ زاہد نہ فقیر، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشا ہے لب بام بھی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جن کے دل کے اندر عشق پختہ ہوتا ہے، جن کی عقل پختہ ہوتی ہے، جن کے اندر جذبہ عشق موجود ہوتا ہے، وہ پھر نفع نقصان ذات کا نہیں سوچتے، وہ نفع نقصان دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرے اسٹیپ سے میرے مذہب کو کیا نفع نقصان پہنچے گا، میرے ملک میری قوم کو کیا نفع یا نقصان ہوگا۔ تو ذات سے بالا تر کو سوچتے ہیں اگر کاش یہ ہمارے سیاستدان اس کو فالو کر لیں، وہ ایسا اسٹیپ لیں جس سے ملک اور قوم کا بھلا ہو، ان کی اپنی ذات کے بڑے بھلے ہو گئے، بڑی ملیں بن گئی، بڑی فیکٹری بن گئی۔ کاش یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یار میرے اس قدم سے، میرے اسٹیپ سے، میرے اس بیان سے، میرے اس بات سے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا، قوم کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، میری قوم اس سے شرمندہ تو نہیں ہوگی۔ کاش یہ سوچنا شروع کر دیں، ایسا سوچیں گے تو انشاءاللہ ملک بہت آگے چلے جائے گا۔ ہمارا مذہب بھی یہ ہے اور ہمارا دین بھی یہ ہے اور فلسفہ عشق بھی ہے۔